اللہ جی مجھے اس فارمی چوزے سے بچا لیں۔ اس انگریز کے پاس میری تصویریں ہیں، وہ مجھے بلیک میل کرے گا۔ ماں کو پتہ چلا تو وہ میرا یونیورسٹی جانا بند کر دیں گی اور میرا امریکہ جانے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ پھر وہ مجھے کسی بھی علیم وسیم سے پکڑ کر بیاہ کر اپنی جان چھڑا لیں گی۔ انگریز کے بچے، اللہ کرے تیرا کیمرہ خراب ہو جائے۔ محسم کیانی امریکہ سے آیا تھا۔ اس نے ڈانس کرتی نبیلہ کی ویڈیو بنا لی تھی۔ اب نبیلہ صاحبہ رو رو کر اس کے کیمرہ خراب ہونے کی دعائیں کر رہی تھیں اور اس کی بے ضرر سی دعاؤں پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ یہ معصوم اور خوبصورت سی لڑکی پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اب وہ نبیلہ کی بھکارن کی طرح دی جانے والی بد دعا پر پریشان سا کھڑا تھا، جب اچانک کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا اور وہ بے چینی سے ٹہلتی ہوئی نبیلہ سے جا ٹکرایا تھا۔ نبیلہ تو چیخ کر دور ہوئی تھی، جبکہ محزم کیانی کے ذہن میں شرارت آئی تھی۔ اچھا جی، تو محترمہ مجھے بددعائیں دے رہی ہیں۔ پہلے تو بے شک نہ کرتا، مگر اب تمہاری ویڈیوز ضرور وائرل کر دوں گا اور اب مجھے یہ کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا اور نبیلہ کا رنگ گڑ گیا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، خدا کے لیے۔ اچھا بڑا پلیز پلیز کر رہی ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرے اتنے مہنگے کیمرے کو خراب ہو جانے کی بددعائیں دے رہی تھیں۔ نہیں، میں اپنی بددعا واپس لیتی ہوں، بس تم میری وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو اور پھر تمہارے کیمرے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی تھی، جس پر محسم کیانی نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہی ہوگی۔ تم نے میرے کیمرے کی شان میں گستاخی کی ہے اور یہ گستاخی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ نبیلہ اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ محزم نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا، جبکہ نبیلہ بھی پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت نبیلہ کے حواس جیسے اپنے قابو میں نہیں تھے۔ وہ صرف اس کے کیمرے سے کسی بھی طرح وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہی تھی اور اسی جنون میں وہ ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھی تھی۔ وہ محزم کے کمرے میں گئی تھی اور اس کی ممانی نے اسے محزم کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نسیمہ بیگم تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں رہتی تھیں۔ منہ پر انگلی رکھ کے وہ اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھیں جب صادق صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ یہاں بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں، آواز سنائی نہیں دے رہی تمہیں؟ اوہ صادق صاحب آئیں میرے ساتھ۔ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتے کھینچتے ہوئے محزم کے کمرے کی طرف لے گئی تھیں۔ ابھی مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو پاگل عورت؟ مجھے 1000 کام ہیں، شادی والا گھر ہے، تمہیں تو اپنے ہار سنگھار سے فرصت نہیں ہے، مجھے 1000 جھنجھٹ دیکھنے ہیں۔ صادق صاحب جھنجھلاتے ہوئے ان سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولے تھے، ارے صادق صاحب آپ کو ایک نئی فلم دکھاتی ہوں، آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنی پاک دامن بھانجی کے کرتوت دکھاتی ہوں۔ محزم کمرے میں جا کر جیسے ہی کیمرہ بیڈ پر رکھ کے پیچھے مڑا تھا، نبیلہ دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی اور اس نے وہ کیمرہ اٹھا لیا تھا۔ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنی تو میں خود ڈیلیٹ کر دیتی ہوں یہ ویڈیو۔ وہ اس کے کیمرے سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی، جبکہ محزم اپنے کمرے کی اتنی بری حالت دیکھ کر بلبلا اٹھا تھا۔ ارے پاگل لڑکی کیا کر رہی ہو، چھوڑو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیمرہ کھینچنے لگا تھا، جبکہ نبیلہ وہ کیمرہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور محزم اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسی گتھم گتھا میں نسیمہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ اپنے ماموں اور ممانی کو سامنے دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ اس کے کیمرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہی تھی، اسی دوران اس کے بال الجھ گئے تھے، اس کی بندیاں ڈھلک کر سائڈ پر ہو گئی تھی اور اس کا ریشمی دوپٹہ بھی نیچے گر چکا تھا۔ وہ دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگی تھی، جبکہ نسیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے پر اپنے پاؤں رکھ لیے تھے۔ خبردار لڑکی جو تو آگے بڑھی۔ تبھی انہوں نے باہر کی طرف دیکھا تھا۔ زین بیٹا ادھر آؤ، اور زین کو انہوں نے اندر بلایا تھا۔ کیا ہوا ہے مما؟ یہ دیکھو اپنی پھپھی ذات کے کرتوت، ایک غیر مرد کے ساتھ کمرے میں کھڑی گلشرے اڑا رہی ہے۔ باہر سے 1-2 اور مہمان عورتیں بھی آ گئی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ ہجوم سے بھر گیا تھا۔ میں نہ کہتی تھی اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بلکہ تمہاری کیا سب کی۔ پہلے تو اس نے گھر بھر کے لڑکوں کو انگلی پر نچائے رکھا اور اب یہ باہر سے آئے مہمان کو بھی اپنی اداؤں سے رجھا رہی ہے۔ ان کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو دیکھو ہمارے گھر میں کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، دن دہاڑے معاشقے چل رہے ہیں۔ تم سب لوگ جسے معصوم اور مظلوم سمجھتے ہو، اس کی حرکتیں چیک کرو۔
اب بھی کہنا نسیمہ بیگم ہی غلط ہے۔ وہ ہاتھ نچاتے سب کو بتا رہی تھیں اور نبیلہ کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی تھی اور اس کی چھٹی حص اسے بہت بڑے خطرے کا الارم سنا رہی تھی۔ تبھی راحلہ بیگم اندر آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہاں ہاں آؤ تم بھی، اپنی بیٹی کے کرتوت دیکھو۔ یہ دیکھو اپنی بیٹی کی حالت۔ تم ہمیشہ اپنی بیٹی کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہو، مگر اب تو سب نے اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لی ہے نا۔ نبیلہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ماما میں تو بس۔ نبیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ راحلہ بیگم نے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ ممانی جان کے پیروں تلے۔ راحلہ بیگم نے اس کا دوپٹہ لیا تھا اور اس کے سر پر اڑا کر اسے ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی تھیں۔ ارے اب کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں کہیں منہ دکھانے کی قابل نہیں چھوڑا اور اب خود کہاں منہ چھپانے چلی ہو؟ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باقی سب لوگ بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ سب مہمان آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے تھے۔ کوئی نبیلہ پر طرز کھا رہا تھا تو کوئی اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ ارے بھابھی صاحب کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بتنگڑ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے۔ ہم بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں، شادی والا گھر ہے۔ آپ لوگوں نے تو تماشا لگا دیا ہے۔ محسم کی ماں شائستہ بیگم جو کب سے خاموش کھڑی تھی، آخر کار ان کو بولنا ہی پڑا تھا۔ اچھا جی، ہم تماشا لگا رہے ہیں، اور تمہارے بیٹے کے جو کالے کرتوت ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نسیمہ بیگم کے ساتھ اب شمیم بیگم بھی میدان میں کودی تھیں۔ دیکھیے آپ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر میں مہمانوں کی یہ قدر ہے؟ شادی والا گھر ہے، 100 کام ہے۔ نبیلہ کسی کام سے محسم کے کمرے میں گئی ہوگی، اور شرم آنی چاہیے۔ آپ ایک پاک دامن بچی پر اتنا گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور، میرا بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہ میں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہے۔ وہ لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہے، اور میرا محسم کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، سمجھیں آپ اس طرح جان نہیں چھڑوا سکتی۔ صادق صاحب غصے میں بولے تھے۔ آپ اپنے بیٹے کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ ہاں ہاں، جو ہم نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان کو جس حالت میں دیکھا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ بس کر دیں پلیز۔ نسیمہ بیگم کو شائستہ بیگم نے غصے میں ٹوک دیا تھا۔ میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ ارے ارے ایسے کیسے نہیں رہیں گی؟ صادق صاحب سے چھوٹے ناصر بھی میدان میں اتر رہے تھے۔ ہماری لڑکی کی عزت خراب کر کے اب آپ پتلی گلی سے نکل رہی ہیں۔ شائستہ بیگم حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ لڑکی کے ماموں تھے، جو اپنی ہی بھانجی، جو بیٹیوں کی طرح عزیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں وہ کیسی باتیں کر رہے تھے؟ آپ کے بیٹے کو ابھی اور اسی وقت ہماری لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ناصر صاحب بھی پر اڑا رہے تھے، اور نکاح کے نام پر نبیلہ چلائی تھی۔ پلیز بس کر دیں ماموں جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ لوگ بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ محسم نے میری تصویریں بنائی تھیں فون میں صرف وہ تصویریں ڈیلیٹ کرنے گئی تھی۔ اچھا جی، تو بات تصویروں تک پہنچ گئی ہے۔ نسیمہ بیگم منہ پر انگلی رکھتی ہاتھ نچاتے بولی تھیں۔ ہاں، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں صرف کیمرے سے تصویریں ڈیلیٹ کروا رہی تھی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، خدا کے لیے آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کو انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا ہے۔ اس انگریز کے کمرے میں گئی ضرور ہوں، مگر میں مما میری بات سن رہی ہیں آپ؟ راحلہ بیگم تو سر جھکائے صوفے پر نڈھال سی بیٹھی تھی۔ مما کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی؟ آپ ان کو بتائیں نا، آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے مما۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے ان کو بلاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ بس کر دو لڑکی، اب کتنے ڈرامے کرو گی؟ اس کی چھوٹی ممانی شمیم نے اسے ٹوکا تھا۔ زین بھائی آپ جانتے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں۔ رافع بھائی آپ کچھ بولیے نا۔ وہ باری باری سب کے پاس جا کر منتیں کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا۔ تمہاری آواز نہ آئے، صادق صاحب اونچی آواز میں بول رہے تھے، اور راحلہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ چپ کر جاؤ نبیلہ، تمہارے بولنے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو لڑکے، تمہیں آج ابھی اور اسی وقت نبیلہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محسم تو جیسے پہلے ہی تیار تھا۔ کیسا نکاح؟ کیوں نکاح؟ میں اس انگریزی چوزے میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔
میں اس انگریزی چوزے سے کسی صورت نکاح نہیں کروں گی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ نبیلہ پھر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور تم مجھ سے کیوں نکاح کرنے والے ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ محزم کیانی کی سانسیں چھین لیتی۔ انکل، آپ نکاح خواہ کا بندوبست کریں، میں اپنی تھوڑی سی تیاری کر کے آتا ہوں۔ آئے ماما۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑتا لے گیا تھا، اور صادق صاحب اور ناصر صاحب کی جیسے دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اچھا تھا، مفت میں کام نمٹ رہا تھا۔ وہ کیوں نبیلہ کے بیاہ پر اتنا خرچ کرتے؟ مما کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں نکاح نہیں کروں گی کسی صورت بھی۔ آپ میرے لیے کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ شدت سے روتے ہوئے ماں کا بازو ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مما، پلیز آپ میرے لیے کچھ بولیں۔ کتنی زبان چلتی ہے تمہاری، بڑی بے غیرت ہو تم۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ اب تمہاری آواز نہ آئے مجھے، ورنہ ایک رکھ کے دوں گی۔ نسیمہ بیگم اس کو گردن سے پکڑ کر اس کا سر نیچے دباتے ہوئے بولی تھی۔ جاؤ مدیحہ، اس بے شرم کو چادر لا کے دو، ابھی تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آ جائے گا، اور یہ ایسے ہی منہ پھاڑ بیٹھی ہے۔ تبھی شائستہ بیگم باہر آئی تھی۔ راحلہ، مجھے پتا ہے، میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں اور تم اپنی بیٹی کو جانتی ہو، مگر یہ لوگ ان لوگوں کی زبانوں کے آگے خندق ہیں۔ تمہاری بیٹی معصوم اور پاک دامن ہے، اللہ جانتا ہے، اور یہاں یہ جو تماشائی لوگ کھڑے ہیں نا، یہ بھی جانتے ہیں، مگر بس کسی کے بارے میں سچی گواہی دینا، اتنی ہمت نہیں ہے نا ان لوگوں میں۔ خیر، ایسے بزدلوں کے بارے میں تو میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں تم سے پورے ایمان سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتی ہوں، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرو گی؟ راحلہ بیگم جو کب سے گمسم بیٹھی تھیں، ان کی آنکھ سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ شائستہ، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہاری بیٹی کو تو تم سے بڑھ کر میں جانتی ہوں، وہ بالکل تمہارا عکس ہے، اسی لیے تو مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبیلہ جیسی بیٹیاں تو اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے، اور میں خوش قسمت ہوں اگر تم اسے میری جھولی میں ڈال دو گی تو۔ شائستہ بیگم راحلہ بیگم کے برابر میں صوفے پر بیٹھے، ان کے دونوں ہاتھ پکڑے نرمی سے بول رہی تھیں، اور راحلہ بیگم پھر شدت سے روتی تھیں۔ صادق صاحب تو جیسے پہلے ہی نکاح خواہ کا بندوبست کر کے بیٹھے تھے، نہ جانے کہاں سے ان کے ہاتھ جو مولوی لگا تھا وہ اسے اٹھا لائے تھے۔ آنن فانن انہوں نے نبیلہ کا نکاح کیا تھا۔ چلو بھائی، تم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، چلو ہلہ گلا کرو، میرے بچوں کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوگی۔ شمیم اور نسیم بیگم دونوں ہی سب کو بلا شیری دیتی باہر لے آئی تھیں، اور لڑکیوں نے پھر سے گانے چلا کر ادھم مچانا شروع کر دیا تھا، جبکہ نبیلہ جو کی تو لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نبیلہ، اٹھو بیٹا، کمرے میں چلو، اس نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مجھے بیٹا مت کہیے۔ نبیلہ بیٹا ایسے نہیں بولتے، شائستہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ پلیز آنٹی، میں آپ سے بھی بات نہیں کر رہی۔ نبیلہ، تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ ہاں، میں بدتمیزی کر رہی ہوں، میں ہی تو بدتمیز ہوں، اور آج اس کا اعزاز بھی مجھے مل گیا ہے۔ وہ سر پر رکھا دوپٹہ دور اچھالتی ہوئی چلائی تھی۔ نبیلہ، بس کر دو، کیوں میرا تماشا بنا رہی ہو؟ مما، تماشا تو آپ نے میرا بنا دیا ہے، آپ دونوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ شائستہ بیگم اور راحلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا راحلہ، بچی ہے، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ کچھ وقت دو اسے۔ شائستہ، میری بیٹی سچ میں بد کردار نہیں ہے۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں آنسوؤں کے درمیان اپنی بہن جیسی سہیلی کا ہاتھ پکڑے اسے یقین دلاتے بولی تھی۔ اب تم مجھ سے مار کھاؤ گی کیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس پر شک کر سکتی ہوں؟ ایک تم ہی تو ہو جو میرے بات اس پر شک نہیں کر سکتی، وہ مشکور انداز میں بولی تھی۔ ہاں، اور ایک طرح سے تو اچھا ہوا ہے نا، یار تمہیں پتا ہے تمہاری بھابیاں محزم کو اپنی بیٹیاں دینا چاہ رہی تھیں، اور ابھی جب میں نے انکار کر دیا تو اسی لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ راحلہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا، جب سے میں آئی ہوں میرے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ ہاں، وہ تو میں دیکھ رہی تھی، راحلہ بیگم درمیان میں بولتی تھیں۔ بس میں نے صاف کہہ دیا کہ میں محزم کی شادی ابھی بالکل بھی نہیں کرنے والی، بلکہ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں پاکستان سے بہو لے کر جانے والی ہی نہیں ہوں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ میں ان کی بیٹیاں نہیں دے رہی، تو انہوں نے یہ ڈرامہ کر دیا، اور اچھا ہی ہوا ہے۔ ان لوگوں نے نہ نبیلہ کا رشتہ خود لینا تھا
اور نہ ہی کہیں اچھی جگہ ہونے دینا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں نبیلہ کو کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ مگر شائستہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بھی بہت غصے میں ہے، اور غصے میں بہت بدتمیز ہو جاتی ہے۔ اوپر سے محسم یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتا، یہاں کے ماحول کو نہیں سمجھ سکتا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ راحلہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ بے شک وہ پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر رہا ہے، مگر میں نے اس کی تربیت ایسی ہی کی ہے کہ وہ ایسی پیچیدگیوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اور تم فکر مت کرنا، محسم ہمیشہ نبیلہ کا بہت خیال رکھے گا۔ اور اب چلو، تم بھی ریسٹ کر لو۔ راحلہ بیگم صادق صاحب اور ناصر حسین کی اکلوتی بہن تھیں۔ اللہ نے راحلہ بیگم کے نصیب میں آزمائشیں لکھ دی تھیں۔ جب نبیلہ 10 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور نبیلہ کے ددیال والوں نے اس کی ماں کو ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ یوں راحلہ بیگم برسوں پہلے بھائیوں کے در پر آن پڑی تھی۔ صادق حسین کی بیوی نسیمہ بیگم بہت چالاک عورت تھی، جس کو نند کی آمد رتی برابر بھی پسند نہیں تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو پہلے دن ہی ان کی ماں بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی، جبکہ ناصر صاحب کی بیوی شمیم بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں عورتیں اپنی نند سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ راحلہ بیگم جانتی تھیں کہ اس کا اس گھر میں گزارا مشکل ہے۔ اس کو گھر میں سب سے چھوٹا اسٹور نما کمرہ دیا گیا تھا، اسی میں دونوں ماں بیٹی رہتی تھیں۔ صادق حسین کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا حامد تھا، اس سے چھوٹا زین، اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں تھیں، زینیہ اور مدیحہ۔ حامد کی شادی نسیمہ بیگم نے زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سائمہ سے کر دی تھی، جبکہ حامد نبیلہ سے شادی کا خواہش مند تھا، اور اسی خواہش کی وجہ سے آنن فانن نسیمہ بیگم نے اپنی بہن کی بیٹی بیاہ لائی تھی۔ اس کے بعد ناصر صاحب کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا رافع تھا، جس کی منگنی بھی زبردستی ہی زینیہ سے کر دی گئی تھی، اور اب اس کی شادی میں سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس سے چھوٹی مرحا تھی، اور مرحا سے چھوٹی ماہنور تھی۔ سب گھر والے مرحا کا رشتہ زین سے کرنا چاہتے تھے، جبکہ زین ابھی تک نہیں مان رہا تھا، کیونکہ زین نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف نبیلہ سے کرے گا۔ نبیلہ راحلہ بیگم کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، اور راحلہ بیگم نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ کچھ وہ خود بھی بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ بہت ہمت والی بچی تھی۔ نبیلہ کے والد گورنمنٹ ٹیچر تھے، اور ان کی پینشن راحلہ بیگم کے اکاؤنٹ میں آتی تھی۔ بس اسی پینشن پر ان ماں بیٹیوں کا گزارا ہو رہا تھا، ورنہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اسے سوائے 3 وقت کی روٹی کے یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ مجال ہے جو راحلہ بیگم کے بھائیوں نے کبھی بہن کو عید والے دن بھی ایک جوڑا دلوایا ہو، یا نبیلہ کے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے ہوں۔ ان کے اپنے بچے شہر کے مہنگے اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے تھے، جبکہ نبیلہ نے FSC گورنمنٹ کالج میں کی تھی۔ اس کے نمبرز اچھے تھے تو اسکالرشپ پر اسے شہر کے سب سے اچھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ وہیں پر اس نے اپنا ماسٹرز مکمل کیا تھا۔ نبیلہ کے لیے بہت اچھے رشتے آئے تھے، مگر ہمیشہ نسیمہ بیگم اور شمیم بیگم انکار کر دیتی تھیں۔ کسی رشتے میں وہ کوئی کیڑا نکال لیتی تو کسی میں کوئی اور کیڑا نکال لیتی، جبکہ اندر خانے نسیمہ بیگم کی کوشش تھی کہ وہ نبیلہ کی جگہ اپنی مدیحہ کا رشتہ طے کر دیں، مگر نبیلہ کی جگہ مدیحہ کو دیکھ کر لوگ خود ہی انکار کر کے چلے جاتے تھے، اور اسی انکار کی وجہ سے نسیمہ بیگم کے دل میں نبیلہ کے لیے اور بھی نفرت بڑھ گئی تھی۔ شاہزین نے بھی حامد کی طرح نبیلہ کا ہی نام لیا تھا۔ وہ تو سیخ پا ہو گئی تھیں۔ انہوں نے شوہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی نبیلہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں لیں گی، چاہے انہیں سر دھڑ کی بازی کیوں نہ لگانی پڑے۔ صادق صاحب نے ان کو ٹھنڈا کر دیا تھا کہ وہ تو زین کی شادی اپنی بھتیجی سے کریں گے، مگر زین ابھی تک مان نہیں رہا تھا۔ اس نے مرحا سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رافع اور زینیہ کی شادی تھی، اور اس شادی پر نسیمہ بیگم اور شمیم بیگم نے راحلہ بیگم کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی دوست شائستہ کو بلانا نہ بھولیں۔ شائستہ راحلہ بیگم کی بچپن کی سہیلی تھی، جو شادی کر کے امریکہ سیٹل ہو گئی تھی، اور شادی کے بعد بس 1-2 دفعہ یہاں آئی تھی۔ امریکہ کی اتنی مصروف روٹین میں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان آ کر چکر لگا جائیں، مگر دوست سے ان کا رابطہ ہنوز قائم تھا۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے شائستہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ پاکستان آنا چاہتی ہے، وجہ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہاں شادی کرنا تھی۔
راحلہ نے جب ایک دفعہ گھر میں بات کی کہ شائستہ یہاں آنا چاہتی ہے تو نسیمہ بیگم اور شمیم بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ دونوں ہی چاہتی تھیں کہ ان کی دونوں میں سے کسی کی ایک بیٹی محسم کے ساتھ بیاہی جائے تو وہ وارے نیارے ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ شائستہ بیگم کے آتے ہی انہوں نے شائستہ بیگم اور ان کے بیٹے کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ شائستہ بیگم ان کی چالاکیوں کو سمجھتی تھیں، اسی لیے انہوں نے ان کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ محسم کی شادی پاکستان میں کسی صورت بھی نہیں کریں گی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ محسم تو وہاں کسی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ شائستہ بیگم ان کی چالاکیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ اگر وہ کہہ دیتی کہ وہ نبیلہ کا رشتہ محسم کے لیے لینا چاہتی ہیں تو وہ نبیلہ کا رشتہ یہاں کسی صورت نہ ہونے دیتی، کیونکہ راحلہ بیگم نے ان کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اچھا رشتہ آتا ہے نبیلہ کے لیے تو اس کی بھابھیاں اور بھائی انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر اس رشتے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر نبیلہ خود بہت خوش تھی کہ اس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ باہر اسٹڈی کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور اس نے وہاں پر 1-2 جگہ اپلائی بھی کیا ہوا تھا۔ ایک جگہ سے تو اسے مثبت جواب بھی مل گیا تھا اور وہ اسی خوشی میں بہت خوش تھی۔ وہ حامد، زین اور رافع کو اپنے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ ماں کی زبانیوں سے علم ہوا تھا کہ حامد اور زین اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ماہنور نے اسے بتایا تھا کہ رافع نے بھی ڈرتے ڈرتے تمہارا نام لیا ہے، مگر امی جان نے صاف انکار کر دیا۔ اس گھر میں ایک ماہنور ہی تھی جس سے نبیلہ کی دوستی تھی، باقی سب لوگ تو اس سے شدید نفرت کرتے تھے، اور اس نفرت کی وجہ شاید اس کی خوبصورتی اور ذہانت ہی تھی۔ نبیلہ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اور پڑھائی میں بھی وہ سب سے زیادہ ذہین تھی، تو دوسروں کا جلنا تو بنتا ہی تھا۔ زینیہ، مدیحہ، مرحہ اور ماہنور، ان چاروں کو بالکل کھانا نہیں بنانا آتا تھا۔ اگر وہ بناتی بھی تھیں تو اتنا بس ذائقہ ہوتا کہ کوئی کھانے کو منہ نہ لگاتا، جبکہ راحلہ بیگم جو صبح سے شام تک ان کے گھر کا کام کرتی تھیں، گھر کا سارا کام تو راحلہ بیگم کے پہلے دن سے ہی ذمے تھا، اور ماں کی ہیلپ کے لیے نبیلہ بھی کچن میں آ جاتی تھی، تو بچپن سے ہی اس نے ماں کے ساتھ کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، اسی لیے اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی خوب تھا۔ چائے کا کپ بھی بنانا ہوتا تو نبیلہ ہی بناتی تھی، زین تو اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی چائے پیتا ہی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج کل وہ نسیمہ بیگم اور شمیم بیگم دونوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے کھٹک کا خوب فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے نبیلہ کو سائڈ پر لگا دیا تھا۔ زین تو شام سے کمرے میں بند تھا، وہ تو نکلا ہی نہیں تھا، جبکہ رافع بھی گمسم سا تھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ مرحہ کو اچانک ہی زین کی کمی محسوس ہوئی تھی، تو وہ زین کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مدیحہ نے مرحہ کو زین کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارے بھائی کو دیکھنے جا رہی ہوں، سنا ہے لوگ سوگ منا رہے ہیں۔ سنا ہے سوگ منا رہا ہے؟ ہاں منا تو رہا ہے، میں تو کہتی ہوں تم ابھی اس کے کمرے میں نہ جاؤ تو بہتر ہے، بلا وجہ تم پر بھی غصہ ہوگا۔ مدیحہ نے مرحہ کو روکنا چاہا تھا۔ ارے نہیں غصہ ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو خیر ہے، مگر ایک دفعہ تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، معشوق کے نکاح کے چھوارے کھا کر کیسا لگ رہا ہے تمہارا بھائی؟ وہ مدیحہ کو آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ ارے اب کیسی معشوق، اب تو وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے۔ مدیحہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ مرحہ زین کے کمرے میں آئی تھی۔ زین، آپ اب یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ زین، آپ اب یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ باہر آئیں، سب لوگ اتنا انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی آئیں۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ تائی امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ تائی امی بلا رہی ہیں تو وہ خود آ جاتی، تمہیں میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو ابھی اسی وقت۔ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، اور مرحہ اپنی بے عزتی پر سیخ پا ہوتی باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سامنے شمیم بیگم آئی تھیں۔ وہ اس منحوس کے نکاح کا سوگ منا رہا ہے امی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اب اس چڑیل کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، آپ جلد از جلد اس کو یہاں سے نکالیں اور میری منگنی کی اناؤنسمنٹ بھی کریں، ولیمے کی شام میری منگنی ہو جانی چاہیے۔ ارے کیوں اتاولی ہو رہی ہو، شرم کرو، اپنے منہ سے لڑکیاں ایسی باتیں کرتی اچھی لگتی ہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے جو کہہ دیا وہ ہو جانا چاہیے۔ مرحہ ماں کو وارن کرتی آگے بڑھ گئی تھی، اور پیچھے وہ ذہن میں تانے بانے بن رہی تھی۔
اگلے دن زینیا اور رافع کی بارات تھی۔ بارات پر سب لوگ ہی خوش تھے سوائے نبیلہ کے۔ نبیلہ تو بارات میں گئی ہی نہیں تھی۔ راحلہ نے بہت کہا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے، مگر اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت نہیں جائے گی۔ کیا ہوا ہے نبیلہ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ شائستہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ یہ نہیں جا رہی شائستہ، تم اسے سمجھاؤ نا۔ اٹھو بیٹا، تیار ہو، سب لوگ تیار ہیں۔ آنٹی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا رہی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر شائستہ تم چلی جاؤ، میں رک جاتی ہوں۔ ہاں، آپ کا رکنا تو بنتا ہے میری پہرے داری کے لیے۔ بکواس بند کرو، انہوں نے بیٹی کو گھرکا تھا۔ کیوں، اب کیوں برا لگ رہا ہے؟ صحیح بات ہے نا، مجھ جیسی لڑکیوں کی پہرے داری بھی تو کرنی ہوتی ہے نا کسی نے۔ راحلہ تم پھپھو ہو، تمہیں جانا ضروری ہے، نبیلہ کے پاس میں رک جاتی ہوں۔ وہ صوفے پر نبیلہ کے برابر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھیں۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ دیکھو، رو رو کر کل سے تم نے آنکھیں سجا لی ہیں۔ آنٹی مت کریں، آپ سے میں نے بات ہی نہیں کرنی، وہ ان سے دور ہوتی بولی تھی۔ نبیلہ بیٹا، ہر کام میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے سب کی نظروں میں بدنام کر کے، مجھے کریکٹر لیس ثابت کر کے، اب آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ اس میں اللہ کی مصلحت تھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھتی۔ شائستہ یہ تو اتنی صابر تھی، میری ہر بات کو مان لیتی تھی، پتہ نہیں ابھی سے کیا ہو گیا، اتنی ضدی اور ہٹ دھرم یہ کیوں ہو رہی ہے؟ راحلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ماما، آپ کے یہ آنسو اب مجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گے، ساری زندگی آپ کے آنسو ہی پوچھے ہیں، خود بھی روئی ہیں اور مجھے بھی رلایا ہے آپ نے۔ اس گھر میں نہ رہتی، آپ الگ کہیں کسی جھونپڑی میں رہ لیتی، ہماری کوئی عزت تو ہوتی۔ ساری زندگی دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کا طعنہ ملا ہے نبیلہ کو، اور میں نے ہر بات، ہر تذلیل کو ہنس کر پی لیا ہے آپ کی خوشی کے لیے، مگر جہاں میرے کردار کی بات آئی گی نا، وہاں میں خاموش نہیں رہ سکتی آپ کی طرح۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کی زبانیں بند کرواتی، آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں بولی تھی۔ نبیلہ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ مارتے کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے، بولتے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ ان عورتوں سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی میں تو آئی ہی پاکستان اسی لیے تھی کہ تمہارا ہاتھ محسم کے لیے مانگ لیتی۔ شائستہ بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑے محبت سے سہلاتے ہوئے بولی تھیں۔ جاؤ راحلہ، تم تیار ہو جاؤ، محسم بھی جا رہا ہے، وہ تمہیں لے جائے گا، باقی سب لوگ تو چلے گئے ہیں، میں نبیلہ کے پاس ہی رک جاتی ہوں۔ اور راحلہ اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ محسم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ پورا دن بیت گیا تھا، شام سے رات ہو گئی تھی، دلہن گھر واپس آ گئی تھی، مگر نبیلہ کمرے سے نہیں نکلی تھی، نہ اس کی کمی کسی نے محسوس کی تھی سوائے ماہنور کے۔ کیا مصیبت ہے نبیلہ، تم نہیں تھی، میرا تو بالکل بھی دل نہیں لگ رہا، مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ وہ آ کر اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب لوگ تمہاری رخصتی کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس پر نبیلہ کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے امی اور تائی امی کی باتیں سنی ہیں، اور بابا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کل تمہیں رخصت کر دیں گے۔ انہوں نے پھپھو سے بھی بات کر لی ہے، اور شاید شائستہ آنٹی سے بھی۔ مجھے تمہارے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے گھر والے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، یہ صرف تمہاری شادی کا خرچہ بچانے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ ماہنور ہمیشہ سے صاف گو تھی، وہ اپنے ماں باپ کے برے رویے کو سمجھتی بھی تھی، اور بے بانگ دہل بول بھی دیتی تھی، جس کی وجہ سے اسے اکثر ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، اور اب بھی وہ شدت سے نبیلہ کے گلے لگے رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ ماہنور، تم بھی تو کل سے رو رہی ہو، پتہ ہے ہم کتنے خوش تھے رافع بھائی کی شادی کے لیے، اور دیکھو کیا سے کیا ہو گیا، ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، تم رو مت، وہ ماہنور کو چپ کروانے لگی تھی۔ تم امریکہ چلی جاؤ گی، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ تمہارے بنا تو میرا دل بھی نہیں لگتا۔ وہ پھر سے نبیلہ کو چپک گئی تھی۔ اچھا، ویسے ایک طرح تو اچھا ہوا نا، تم تو ویسے بھی وہاں پڑھنے کے لیے جانے والی تھی، اور تم نے وہ جو اپلائی کیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس بات کا صرف ماہنور کو پتہ تھا، اور کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، اور نبیلہ نے روتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس وقت وہ کسی ایسی بات کا جواب دینے کی حالت میں بھی نہیں تھی۔ اگلے دن ولیمے کے فنکشن پر بھی وہ نہیں گئی تھی،
اس کی ماما نے بہت اصرار کیا تھا، مگر اس کی ضد تھی کہ وہ اب ان کا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کرے گی۔ اسے اپنے ننیالی رشتوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی، مگر جب ماہنور نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نہیں جائے گی تو پھر ماہنور بھی نہیں جائے گی، اور ماہنور کی وجہ سے آخر کار نبیلہ کو جانا ہی پڑا تھا۔ اچھا جی، تو ہم سے تو ماہنور ہی بہتر ہے، جس کی تم نے بات مان لی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہم کل بھی ماہنور کو لے آتے۔ شائستہ بیگم اسے تیار ہوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھیں، پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے نبیلہ کا ماتھا چوما تھا اور نبیلہ نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اپنی اس شائستہ آنٹی سے بھی ناراض تھی اور سخت ناراض تھی، جس پر شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ولیمے کے بعد شائستہ بیگم نبیلہ کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے گئی تھیں۔ اتنی ایمرجنسی میں نکاح اور پھر اتنی اچانک رخصتی، نبیلہ تو بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ تو نکاح پر ہی راضی نہیں تھی، اور اب اس کی ماں اس کی رخصتی کر رہی تھی، وہ بھی زبردستی۔ ٹھیک ہے، میری رخصتی ہوگی تو صرف ایک شرط پر ہوگی، ورنہ میں نہیں مانوں گی۔ اور راحلہ شائستہ کے سامنے اپنی بیٹی کی اتنی زبان درازی پر شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گی؟ میں ان لوگوں کے درمیان آپ کو اکیلا چھوڑ کر اب تو ہرگز کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہاں بالکل، میں بھی صبح سے راحلہ سے یہی بات کر رہی ہوں، مگر یہ میری بات مان ہی نہیں رہی۔ ماما، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو نبیلہ، تمہارے ساتھ رخصت ہو کر میں بھی جاؤں گی؟ شرم کرو۔ راحلہ بیگم نے نبیلہ کو جھڑک دیا تھا۔ آپ جو بھی کہیں، آپ میرے ساتھ جائیں گی تو میں بھی جاؤں گی، ورنہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر کسی صورت بھی میں نہیں جاتی۔ دیکھو راحلہ، شائستہ بیگم راحلہ بیگم کی طرف بڑھی تھیں۔ نبیلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بھی وہاں جا کر پریشان رہے گی اور میں بھی رہوں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو شائستہ، بیٹی کے ساتھ اب ماں بھی رخصت ہوگی؟ کبھی سنا ہے؟ اور اس طرح کی رخصتی بھی کبھی آپ نے سنی یا دیکھی ہے؟ جہاں اتنا سب کچھ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اور اٹھیں، سامان پیک کریں، وہاں آپ کو ہر حال میں ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ نبیلہ تم آؤ میرے ساتھ، ہم اس کا سامان پیک کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ نبیلہ نے شائستہ آنٹی کے ساتھ مل کر پیکنگ کی تھی، اور وہ بنا کسی سے ملے سوائے ماہنور کے اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ شاہزین اپنے کمرے میں کھڑکی کھولے اسے گیٹ پار کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور مرحا جو لان میں اپنی کزنوں کے ساتھ بیٹھی گپیں ہانک رہی تھی، اس کی نظر جب زین پر پڑی تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، مگر ایک چیز اسے سکون بھی دے رہی تھی کہ آج کے بعد زین کی آنکھوں سے نبیلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جائے گی، کیونکہ مرحا کی ماں نے صاف راحلہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ آئندہ اپنا بوجھ لے کر یہاں مت آ جانا۔ اتنے سال تمہیں جھیلا ہے، مفت کی روٹیاں جتنی کھانی تھی کھا لی، اب چلتی بنو۔ اور راحلہ بیگم اپنے آنسو پوچھتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل آئی تھیں۔ محسم نے یہاں ایک فلیٹ لیا تھا کرائے پر، اور وہ سب لوگ وہیں آ گئے تھے۔ نبیلہ پڑھائی کے لیے تو پہلے ہی اپلائی کر چکی تھی، محسم کے ساتھ نکاح کے بعد اس کے لیے باہر جانا بہت آسان ہو گیا تھا۔ شائستہ بیگم کے شوہر جنید کیانی نے اس معاملے میں ان کی کافی ہیلپ کی تھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں امریکہ ہی تھے، اور یوں ایک ہفتے بعد محسم کے ساتھ نبیلہ امریکہ چلی گئی تھی، جبکہ شائستہ بیگم راحلہ بیگم کے ساتھ یہیں تھیں، کیونکہ ان کا ویزا وغیرہ بنانے میں ٹائم لگنا تھا، اور نبیلہ ماں کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو شائستہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ جتنی دیر ان کا ویزا نہیں بنتا وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گی، جبکہ جنید صاحب ان کے ویزے کے لیے بہت تگودو کر رہے تھے۔ امید تھی جلد ہی راحلہ بیگم کو بھی وہ لوگ وہاں بلا لیں گے۔ جنید صاحب نے اپنی بہو نبیلہ کا بڑا والہانہ استقبال کیا تھا۔ انہوں نے ہلکی پھلکی گھر کی ڈیکوریشن بھی کی تھی، اور نبیلہ کے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام بھی کیا تھا۔ سوری بیٹا، تمہاری آنٹی ہوتی تو وہ بہت کچھ کرتی، مگر میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ نہیں انکل، آپ نے تو اتنا کچھ کر دیا، میں بھلا اتنا کچھ کہاں کھاتی ہوں۔ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے نبیلہ واقعی حیران تھی، اتنا کچھ بننے کے باوجود بھی اس کے سسر صاحب شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ محسم نے ٹی وی چلا لیا تھا اور نبیلہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ محسم کو لگا تھا کہ نبیلہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گی، مگر وہ اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر ٹی وی بند کرتا کچن میں گیا تھا۔ 2 کپ چائے بنا کر وہ کمرے میں آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ چینج کر کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ یہ تمہاری چائے، اس نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔
اور وہ جا کر بیڈ پر کمبل لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تم نے چائے نہیں پی؟ پاکستان میں تو جب تک لوگ رات کو چائے نہ پی لیں ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ اور وہ چائے کا کپ اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا، کیونکہ اسے اپنے ہاتھ کی بنائی چائے کی ایسی تذلیل بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اتنا فری ہو رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے لڑنے لگی تھی۔ محضم اسے دیکھتا حیران رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہارے لیے صرف چائے لے کر آیا، اور میں نے نہیں پینی، کہہ دیا نا۔ میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے انگلی دکھاتی بولی تھی۔ تمہیں مجھ پر کس بات کا غصہ ہے؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ کیا میں تم پر غصہ نہ کروں؟ تم نے ایک مذاق کو میرے گلے کا توق بنا دیا۔ تم نے مجھے نارمل سے اب نارمل بنا دیا ہے، اور اب اگر تم چاہتے ہو کہ انکل کے سامنے تماشا نہ بنے تو بہتری اسی میں ہے، چپ کر کے رہو۔ دیکھو نبیلہ، محضم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اور نبیلہ کو تو لگا تھا جیسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور چھٹکتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور دروازے کے پاس اس کا بریف کیس پڑا تھا۔ وہ بریف کیس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ محضم حیران سا آگے بڑھا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے کہو گی میں ویسے کروں گا، پلیز تماشا مت کرو، بابا کیا سوچیں گے؟ وہ صلح جو انداز میں بولا تھا۔ بابا کو حقیقت جب پتہ چل جائے گی تو وہ بھی تم پر تھوکیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں کر رہا، تم جیسے چاہو ویسے رہو، تمہارے معاملے میں نہیں بول رہا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتا بولا تھا۔ نبیلہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ ابھی رات کے 1 بجے گھر سے نکل پڑتی۔ نبیلہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے تکیا اس نے محضم کے منہ پر دے مارا تھا۔ یہ پکڑو تکیا اور جا کر صوفے پر سو جانا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر میں رہوں۔ وہ اپنی بات اسے سناتی گم ہو گئی تھی، جبکہ محضم ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے سنا تھا پاکستانی بیویاں بڑی فرما بردار اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ یہ کیسی بیوی تھی جو اسے شوہر کا درجہ دینے پر بھی تیار نہ تھی؟ شائستہ بیگم دن رات محضم کو فون کر کے اسے سمجھا رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ نبیلہ بھی بہت غصے میں ہے۔ مما، آپ مجھے کیا سمجھا رہی ہیں؟ میں تو اپنی طرف سے اس کا اتنا خیال رکھتا ہوں، وہ میری بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو جائے گی بیٹا، ٹینشن نہ لو۔ پتہ نہیں ماما، وہ دن کب آئے گا؟ محضم جتنا اس کا خیال رکھتا تھا وہ اتنا ہی سے دور بھاگتی تھی۔ سب کے سامنے نارمل رہتی تھی، مگر اکیلے میں کوئی چڑیل بن جاتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، وہ محضم کو کچا چبا لیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ جتنا بوچھال آیا تھا اس کی وجہ سے آیا تھا۔ رات کو وہ لوگ ڈنر کے لیے باہر گئے تھے۔ جنید انکل کے ساتھ وہ کافی دیر باتیں کرتی رہی تھی۔ اگلے 2 دن ہفتہ اور اتوار کی چھٹی تھی، وہ بھی گھر پر ہی تھے۔ ان کے ساتھ مل کر نبیلہ نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ سوموار والے دن جنید صاحب نے محضم کے ذمے لگایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن وغیرہ کے لیے لے جائے۔ ادھر پورا دن لگ گیا تھا، اور آگے جنید صاحب نے محضم کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ نبیلہ کو پک اینڈ ڈراپ وہی دے گا۔ نبیلہ نے بہت انا دکھائی تھی کہ وہ بس سے چلی جائے گی، مگر جنید صاحب نے کافی سختی سے تاکید کی تھی۔ ابھی وہ یہاں نہیں تھی، راستوں کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا، اسی لیے محضم بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلی جائے۔ محضم راستے میں اس سے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر نبیلہ اس کی بہت ضروری بات کا بھی جواب نہیں دیتی تھی۔ محضم کے انداز سے محبت واضح تھی، مگر نبیلہ کو نہ جانے کیوں نظر نہیں آتی تھی۔ 3 ماہ ہو گئے تھے نبیلہ کو یہاں آئے ہوئے، اس کے مڈ کے ایگزامز بھی ہو گئے تھے، اور اب 1 ہفتے کی اسے چھٹی تھی۔ اگلے ہفتے اس کی ماما اور ساس بھی آ رہی تھیں، اور وہ بہت خوش تھی، اور یہ خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ وہ اپنی ماں سے اتنی دور تو شاید زندگی میں پہلی بار آئی تھی، اور اب 3 ماہ بعد وہ ماں بیٹی ملنے والی تھیں۔ خوشی تو بنتی تھی۔ آنٹی کا آنے کو سن کر بہت خوش ہو۔ وہ کمرے میں کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی جب وہ اچانک پیچھے سے آیا تھا، اور وہ اسے دیکھتی ہٹ گئی تھی جب محضم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کب تک ناراض رہنا ہے مجھ سے؟ وہ ازلی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مما آئیں گی تو ہم یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ میں انکل آنٹی کو صاف بتا دوں گی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ نبیلہ، وہ غصے سے بولا تھا، تمہاری ہر نادانی میں نے معاف کی ہے، یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایکسکیوز می، تم ہوتے کون ہو مجھے معاف کرنے والے؟ اور کون سی نادانی میں نے کی ہے جو تم نے مجھے معاف کیا ہے؟ الٹا تمہیں معافی مانگنی چاہیے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔
اور اس بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس وقت میں کیسے پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی، مگر تم ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ اگر تم وہاں بول دیتے سچائی کیا ہے تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ وہی سب کچھ یاد کرتے پھر سے روحانسی ہو گئی تھی۔ تم جو بول رہی تھی چیخ چیخ کر، میری ماما بول رہی تھی۔ جب تم لوگوں کے اتنا بولنے سے کوئی اثر نہیں ہوا تھا تو میرے بولنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اور ویسے بھی مجھے لوگوں کو اپنے کردار کی صفائی دینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمہیں فرق پڑتا ہے، اور میں حیران ہوں تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سیریس لے کر اپنی زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے غلط کر لو گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو تمہیں ایک بہت ہی سمجھدار لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت ہی بے وقوف نکلی۔ نبیلہ، وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ تمہیں بچپن سے جانتے تھے۔ تم ان کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھی۔ کیا وہ تمہیں نہیں جانتے تھے؟ گواہی ان کے لیے اتنی اہم کیسے ہو سکتی تھی؟ اور میں وہاں گرم توے پر بیٹھ کر بھی اگر کہتا نا کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ پھر بھی اپنی بات پر ڈٹے رہتے، کیونکہ ان لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے، اور گھٹیا ذہنیت کے لوگوں سے تو میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنے کردار کی صفائی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور وہ اس کی باتوں پر شرمندہ سی بیٹھ پر جا بیٹھی تھی۔ ہاں، تم لڑکے ہو نا، تم لڑکوں کو فرق نہیں پڑتا۔ تم ایک نارمل ماحول میں پلے بڑے ہو، تمہیں ایسی باتوں سے کیا فرق پڑے گا؟ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ تمہاری ایک اپنی پہچان ہے۔ مگر مجھے لوگوں کی باتوں کا سوچنا پڑتا ہے۔ جن لڑکیوں کے سر پر مردوں کا سایہ نہیں ہوتا اور شوہر کے بنا زندگی گزارنا کیسا ہے، یہ تم کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی تھی، مجھے پتہ ہے نبیلہ، مرد کے بنا ایک عورت کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور خاص کر پاکستان کے اس ٹپیکل ماحول میں تو بہت زیادہ۔ مگر وہ تب کی بات ہے، اب تو تمہارے سر پر ایک مرد کا سایہ ہے نا۔ خدا کی قسم، میں یہاں سے پاکستان گیا ہی تمہیں لینے تھا، تو خالی ہاتھ کیسے لوٹ آتا؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہاں پر جیسا ماحول بنا تھا وہ لوگ تمہاری کسی لولے لنگڑے سے شادی نہ کر دیتے، کیونکہ ان کے سر پر صرف تمہاری شادی کا بھوت سوار تھا۔ میں بس ڈر گیا تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نبیلہ، ماما یہاں سے مجھے لے کر اسی لیے گئی تھیں کہ وہ مجھے راحلہ آنٹی سے ملوانا چاہتی تھیں۔ بابا اور ماما تمہارے کتنے دیوانے ہیں یہ تم جانتی ہو۔ آئے دن فون پر لمبی لمبی کال جو تم دونوں کی ہوتی تھی۔ اس دوران ماما نے مجھ سے پوچھا تھا، اور میں تو تمہاری تصویریں دیکھ کر ہی تم پر فدا ہو گیا تھا، اور اسی لیے بے خودی میں وہ تمہاری ویڈیو بنا گیا، اور وہ ویڈیو مجھے بہت عزیز ہے۔ اس ویڈیو کے وسیلے تو تم مجھے ملی ہو، اور ماما نے کہا تھا میری بیٹی کو ٹائم دینا، اور 3 ماہ سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی محبت سے بول رہا تھا، اور ان 3 ماہ میں نبیلہ نے پہلی بار پرسکون ہو کر اس کے جملے سنے تھے۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لینے چاہے تھے، مگر محزم نے بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اب نہیں، مسکراتے ہوئے اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نبیلہ اسے رخ موڑے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور محزم نے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنے تھے۔ اس نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، اور محزم نے آخری بار اسے رونے دیا تھا، کھل کر رونے دیا تھا، کیونکہ آج کے بعد تو اسے کبھی بھی نہ رلائے گا، خود سے عہد کر چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک محبت کی داستان نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اس تلخ چہرے کی عکاسی بھی ہے، جہاں اکثر سچ سے زیادہ الزام پر یقین کیا جاتا ہے، اور ایک لڑکی کے کردار کا فیصلہ چند لمحوں کے منظر سے کر لیا جاتا ہے۔ نبیلہ کا کردار عزت، نفس اور حوصلے اور خوابوں کی علامت ہے، جس نے دکھ سہ کر بھی اپنے وقار کو نہیں چھوڑا، جبکہ محزم نے صبر، برداشت اور خلوص محبت کا خوبصورت نمونہ پیش کیا۔ دوسری طرف نسیمہ، شمیم اور ان جیسے کردار ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ حسد، خود غرضی اور جھوٹ انسان کو رشتوں کا قاتل بنا دیتے ہیں، جبکہ خاموش تماشائی بھی ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ شائستہ بیگم اور راحلہ بیگم یہ سبق دیتی ہیں کہ اعتماد، تربیت اور سچی محبت ہر آزمائش سے بڑی طاقت ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ کسی کی عزت، کردار اور زندگی کا فیصلہ افواہوں
یا ظاہری حالات دیکھ کر کبھی نہ کریں، کیونکہ ایک لمحے کا غلط فیصلہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمیشہ انصاف، سچ، حسن ظن اور انسانیت کا دامن تھامیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت کردار سے ہوتی ہے، لوگوں کی باتوں سے نہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔